السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انسان خطا کا پتلا ہے، انسانوں کے حق میں بھی کوتاہی ہو جاتی ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی نافرمانی ہو جاتی ہے۔ دن رات گناہ ہوتے ہیں، لیکن گناہوں کے بعد ان پر شرمندہ ہونا، توبہ کرنا، یہ بندہ مومن کی شان ہوتی ہے۔ لیکن ان پر فخر کرنا یا ان گناہوں کی کھلم کھلا تشہیر کرنا، یہ گناہ پر گناہ کرنا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد انسان اگر توبہ کر لیتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، لیکن اگر وہ اصرار کرتا ہے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے، بے حس ہو جاتا ہے، اور یوں انسان اللہ کی رحمت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ گناہوں کی تشہیر کرنے کو ناپسند کیا گیا ہے کیونکہ اس میں بہت سی قباحتیں ہیں۔ ایسا شخص دوسروں کو بھی گناہ کی دعوت دے رہا ہوتا ہے تو قیامت کے دن وہ ان کے گناہ کا بوجھ بھی پھر اٹھائے گا۔ خصوصاً وہ لوگ جو معاشرے میں فحش کو عام کرتے ہیں، ان کے لیے قرآن میں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب کی بشارت دی گئی ہے۔ جس قوم میں فحاشی اعلانیہ ظاہر ہو جاتی ہے تو ایک حدیث کے مطابق ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیلنے لگتی ہیں جو ان سے پہلے کے لوگوں میں کبھی سنی بھی نہ گئی ہوں۔ گناہ کی تشہیر ناپسندیدہ کام ہے۔ صحت مند معاشرے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی خوبیوں کا چرچا کریں، نیکیوں کو عام کریں، خیر کی دعوت دیں، لیکن برائیوں کا نہیں۔ خوبیوں کے چرچے سے معاشرے میں مثبت اقدار کو فروغ ملتا ہے، لیکن لوگوں کے عیب بیان کرنا اور خاص طور پر مجلسوں میں لوگوں کی برائیوں کا چرچا کرنا، یہ ایک قابل اعتراض بات ہے۔ اگر کسی انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے تنہائی میں سمجھانا چاہیے، اس کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ایک صورت اس سے مبرہ ہے جس کا ذکر اس آیت میں آتا ہے، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ بری بات کے ساتھ آواز بلند کرنے کو پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت میں برائی کے پھیلانے کی ممانعت کی گئی ہے۔ شریعت نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ کسی کے اندر برائی دیکھو تو اس کا چرچا نہ کرو بلکہ تنہائی میں اس کو سمجھاؤ۔ تو لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ بری بات کے ساتھ آواز بلند کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ بالسوء میں کیا چیزیں ہیں؟ اس میں وہ تمام برے اقوال شامل ہیں جو تکلیف دہ اور غم پہنچانے والے ہیں، مثلاً ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا، گالی گلوچ کرنا، تہمت لگانا، بد اخلاقی کا معاملہ کرنا۔ تو ایسے تمام اقوال سے منع کیا گیا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ اچھی بات کو پسند کرتا ہے، مثلا ذکر الہی، اچھا نرم پاکیزہ کلام، دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا۔ تو فرمایا کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، ہاں جس پہ ظلم کیا گیا ہو وہ اپنے ظلم کی داستان اپنا حق لینے کے لیے دوسرے کو سنا سکتا ہے، یعنی مظلوم کو ظلم کے اظہار کی رخصت ہے، یعنی وہ اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم کا اظہار کر سکتا ہے۔ لہذا مظلوم کے لیے ظالم کے خلاف بد دعا کا اظہار کرنا جائز ہے۔ اسی طرح اگر وہ کسی سے ذکر کر سکتا ہے تاکہ اس کی مدد کی جا سکے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ اگر ظلم کی صورت میں کسی نے اس کو برا بھلا کہا ہے تو اس کو ویسا ہی جواب بھی دے سکتا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مظلوم کو بری بات کے اظہار کی رخصت اس لیے دی ہے تاکہ وہ اپنا غصہ ٹھنڈا کر لے اور تاکہ وہ تلوار کی طرف یا ہاتھ سے دبوچنے کی طرف چھلانگ نہ لگائے، یعنی بات کا جواب بات سے دے، نہ کہ تلوار سے یا کسی آلے سے. یہ ابن عاشور نے کہا ہے. حسن بصری کہتے ہیں مظلوم ظالم کو بد دعا نہ دے بلکہ کہے اے اللہ اس کے خلاف میری مدد کر، اے اللہ اس سے میرا حق نکلوا دے. تو بہرحال اپنا حق لینے کے لیے تو انسان اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا ذکر کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود معاف کر دینا اور ظلم و زیادتی میں مقابلہ نہ کرنا زیادہ بہتر ہے. برائی کو بیان کرنے کی کچھ اور استثنائی صورتیں بھی ہیں. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. جب وہ اندر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے قریب کیا اور اپنے پاس بٹھایا. جب وہ چلا گیا تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے اس شخص کے متعلق اس طرح نہیں فرمایا تھا؟ یعنی وہ ایک اچھا آدمی نہیں. آپ نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یقیناً سب سے بدترین آدمی وہ ہوگا جسے لوگوں نے اس کے شر سے بچنے کے لیے چھوڑ دیا ہو، یعنی لوگ اس سے ملنا نہ چاہتے ہوں، لوگ اس سے تعلق نہ رکھنا چاہتے ہوں. تو اس لیے ہمیں دوسروں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ ہم سے بھاگنا شروع کر دیں. اور آیت کے اختتام میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے. یعنی اس آیت کے اندر چونکہ اچھے اور برے اور مباح کلام کے احکام دیے گئے ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرما دیا کہ وہ سننے والا ہے، تمہارے اقوال سنتا ہے، اس لیے ایسی بات کرنے سے بچو جو تمہارے رب کی ناراضگی کا باعث بنے اور وہ تمہیں اس پر سزا دے. تو اس سے اس آیت میں اچھی بات کہنے کی بھی ترغیب ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے. لہٰذا ہم کیا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اگر سن رہا ہے تو ہم کو کیسی بات کریں؟ وہ بات کریں جو اللہ کو پسند آ جائے، اور ان باتوں کو چھوڑ دیں کہ جو اللہ تعالیٰ سننا نہیں چاہتا، جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اور علیمہ یعنی وہ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے، تمہارے ارادوں کو جانتا ہے، تمہاری باتوں کو جانتا ہے، تمہارے اوپر ہونے والے ظلم کو جانتا ہے، اور اس ظلم کے جواب میں جو کچھ تم نے کیا اس کو بھی جانتا ہے. تو بہرحال اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مظلوم کو بدلہ لینے کی اجازت ہے. ہمارے دین میں ظلم کرنا منع کیا گیا. ظلم کو قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں انسان کو ان کا سامنا کرنا ہوگا. قیامت کے دن انسان کے لیے اس کا دنیا میں کیا ہوا ظلم جو ہے وہ اندھیرے کی شکل میں ہوگا. لہذا کسی پر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی پر ظلم ہو تو اس کو اس کا بدلہ لینے کی بھی اجازت دی گئی. سورۃ الشورى میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، اور جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لے لیتے ہیں. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، لیکن اس کا یہ اصول بتا دیا گیا کہ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے. فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، تو جو کوئی معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ظالموں کو قطعاً پسند نہیں کرتا. وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ، اور جو شخص ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے لے تو اس پر کوئی الزام نہیں، یعنی اس کی کوئی پکڑ نہیں. اسی طرح صاحب حق کو بات کرنے کی اجازت ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قرض کا تقاضا کرنے کے لیے آیا اور سخت گفتگو کرنے لگا. صحابہ غصے سے اس کی طرف بڑھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، کیونکہ یہ صاحب حق ہے اور یہ کہنے کا حق رکھتا ہے. یعنی جس کا حق ہو وہ اپنا حق لینے کے لیے اگر غصے میں بھی بات کر لیتا ہے تو اس کو اجازت ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے قرض والے جانور کی عمر کا ایک جانور اسے دے دو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس سے زیادہ عمر کا جانور تو موجود ہے لیکن اس عمر کا نہیں. آپ نے فرمایا اسے وہی دے دو، کیونکہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کا حق پوری طرح ادا کرے، یعنی حق سے کم نہ لوٹائے، حق سے زیادہ دے تو وہ زیادہ بہتر ہے. اسی طرح اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے اظہار کی اجازت ہے. تو اس بارے میں ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں
کہ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول میرا ایک ہمسایہ ہے جو مجھے اذیت دیتا ہے. آپ نے فرمایا جاؤ اپنا سامان نکال کر راستے پر رکھ دو. بس وہ گیا اور اس نے اپنا سامان باہر نکال دیا, یعنی گھر سے باہر نکال کے رکھ دیا. لوگ وہاں جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے تمہارا کیا معاملہ ہے, یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میرا ایک ہمسایہ ہے جو مجھے اذیت دیتا ہے. جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی تو آپ نے فرمایا جاؤ اپنا سامان نکال کر راستے پر رکھ دو. لوگ کہنے لگے اے اللہ اس ہمسائے پر لعنت بھیج, اے اللہ اسے رسوا کر. یہ بات ہمسائے تک پہنچی تو وہ اس کے پاس آیا اور کہا اپنے گھر واپس چلے جاؤ, اللہ کی قسم اب میں تمہیں کبھی اذیت نہیں دوں گا. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پیار سے نہیں مانتے, آرام سے بات نہیں سمجھتے, تو پھر ان کے ساتھ سختی کرنے کی بھی اجازت ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ بدلہ لینے سے زیادہ بہتر چیز معاف کر دینا ہے. سورۃ النساء کی آیت 149 میں آتا ہے ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا. اگر تم کوئی نیکی ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا, بہت قدرت رکھنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کو معاف کرنے کی وصیت بھی کی. حضرت علی کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے دستے میں یہ لکھا ہوا پایا جو تم پہ ظلم کرے اس سے درگزر کرو, جو رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو, جو تمہارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ احسان کرو, اور حق بات کرو اگرچہ اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو. یعنی اگر اپنا کہیں کوئی قصور ہے, کوئی غلطی ہے, کوئی زیادتی ہے تو اس کا اقرار کر لو. تو بہرحال انسان دوسرے کو بھی معاف کر دے اور خود اپنے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کرتا رہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے سب سے پہلے جس آدمی کا ہاتھ کاٹا گیا تھا, یعنی چوری کی سزا میں, لوگ اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اس نے چوری کی ہے. جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ اڑ گیا. کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ, یعنی وہ کہہ رہا تھا کہ کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا تم لوگ اپنے ساتھی کے متعلق شیطان کے مددگار ثابت ہوئے, جبکہ اللہ عز و جل معاف کرنے والا اور معافی کو پسند فرماتا ہے. اور کسی حاکم کے لیے یہ جائز نہیں کہ اس کے پاس حد کا کوئی مقدمہ آئے اور وہ اسے نافذ نہ کرے. اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو بات یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے اور اس کا گناہ چھپ جائے تو پھر اس کو کسی عدالت میں جا کے اقرار کرنے کی ضرورت نہیں. جس چیز کو اللہ نے چھپا دیا اس چیز کو چھپا ہی رہنے دینا چاہیے. لیکن اگر کوئی معاملہ حاکم تک پہنچ جائے تو پھر اس کو حد نافذ کرنا ضروری ہوتا ہے. لیکن عام طور پر اگر دو لوگوں کے بیچ میں کوئی چیز ہو گئی ہے تو کسی کورٹ میں عدالت میں جانے کی بجائے ایک دوسرے کو معاف کر کے درگزر کر دینا چاہیے. معاف کرنے سے عزت میں ہی اضافہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درگزر کیا کرو, اللہ تمہیں عزت دے گا. ایک اور روایت میں آتا صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا, ہمارے اکاؤنٹ میں کمی ہو گئی, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں اور سے عطا کر دیتا ہے. اور معاف کرنے سے اللہ بندے کی عزت میں اضافہ ہی کرتا ہے. اور جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. اور پھر اس آیت میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت محبت کا اس بات ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت بھی کرتا ہے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ کتاب و سنت اور مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اللہ اپنے مومن بندوں سے محبت کرتا ہے اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے, دوسروں پر احسان کرنے والوں سے. یعنی جو ہم سے اچھا نہ کرے ہم اس کے ساتھ اچھا کریں. ان اللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے. فإن اللہ یحب المتقین, اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس کا اعلان کر دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے
جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں بے شک میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم سب اس سے محبت کرو۔ تو جبریل علیہ السلام حاملین عرش میں اس کا چرچا کرتے ہیں، تو آسمان والے حاملین عرش کی ملی جلی آوازوں کا شور سنتے ہیں، تو ساتویں آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر ہر ایک آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی مقبولیت آسمان دنیا تک آ جاتی ہے، پھر اس کا ذکر زمین پر اتر آتا ہے، پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں وہ کام تو کرنے چاہیے کہ جن سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، لیکن ان کاموں سے بچنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ملتی۔ اور انہی میں سے ایک کام ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء، کہ برائی کو، گناہ کو ظاہر کرنا اللہ کو پسند نہیں، اونچی آواز میں اس کا چرچا کرنا اللہ کو پسند نہیں۔ اور سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اعلانیہ نافرمانی کرے، کھلم کھلا کرے، ڈھیٹ بن کے کرے، اوپنلی کرے۔ جب کوئی انسان علل اعلان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے یا چھپ کر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پہ پردہ ڈال دیتا ہے، لیکن وہ اللہ کے اس گناہ پہ پردہ ڈالنے کو کمتر سمجھتے ہوئے لوگوں کو بتانے لگتا، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، صرف مظلوم کو اجازت ہے ورنہ اجازت نہیں ہے۔ اور اس میں خاص طور پر جس چیز کو برا سمجھا گیا ہے وہ ہے گناہ کو ظاہر کرنا، کھلم کھلا کرنا، یعنی زبان سے کوئی گالی گلوچ مثلاً کرنا، یا عملی طور پر کوئی گناہ کر کے پھر اس کا اشتہار دینا یا اس پر فخر کرنا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کے۔ اور گناہوں کو کھلم کھلا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے اور اس کے باوجود کہ اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا، مگر صبح ہونے پر وہ کہنے لگے اے فلاں میں نے کل رات فلاں برا کام کیا تھا، رات گزر گئی تھی، اس کے رب نے اس کا گناہ چھپائے رکھا، لیکن جب صبح ہوئی تو وہ خود اللہ کے پردے کھولنے لگا۔ اسی طرح ماضی کی کوئی غلطیاں ہو چکی ہوں، پرانے گناہ یاد ہوں، یا جن گناہوں پر انسان شرمندہ ہو تو اس کا ذکر لوگوں سے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات کوئی گناہ ہمارے دل پہ بوجھ بنتا ہے۔ وہ بوجھ کیوں بنتا ہے؟ تاکہ ہم توبہ کریں، تاکہ توبہ کر کے اللہ کو منا کے، اللہ کو راضی کر کے، اس کو ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل کے ہم اس گناہ کے بوجھ سے آزاد ہوں۔ لیکن ہم اس بجائے اس کے کہ ہم توبہ کریں یا ہم اس گناہ کو دھونے کے لیے کوئی صدقہ خیرات کریں یا کوئی نوافل پڑھے یا کوئی ذکر اذکار کرے یا استغفار کرے، ہم لوگوں کو اپنی کہانیاں بتانا شروع کر دیتے ہیں، میں نے فلاں موقع پہ چوری کی اور فلاں موقع پہ زنا کیا اور فلاں موقع پہ ایسا کیا اور ویسا کیا۔ ان باتوں سے گریز کرنا چاہیے، ان ایسی باتوں کو معاشرے میں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو لوگ سنتے ہیں وہ بھی پھر وہ گناہ کرنے کو ہلکا سمجھنے لگتے ہیں اور ان کے لیے بھی گناہ آسان ہو جاتا ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ مجاہر سے مراد وہ شخص ہے جو اپنی نافرمانی کو ظاہر کرے، تو جو ہو چکا سو ہو چکا، اب اس کے اوپر اللہ سے توبہ کر کے رو رو کے معافی مانگ لی جائے، لیکن اعلان نہ کیا جائے، مجاہر نہ بنا جائے۔ تو گناہ کے اظہار کی 3 اقسام ہیں۔ اس میں ایک تو مجاہرہ ہے، یعنی گناہ کا اظہار کرنا، یعنی اس میں مجاہرہ میں ایک تو کھلم کھلا گناہ کرنا اور دوسرا نافرمانی جس کو اللہ نے چھپایا اس کو ظاہر کرنا، یعنی گویا ایک شخص فخر کا اظہار کرتے ہوئے یا اللہ کے پردہ ڈالنے کو حقیر سمجھتے ہوئے لوگوں کو اپنا گناہ بتاتا ہے، تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی درگزر اور معافی سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ تیسری قسم یہ ہے کہ فاسق لوگ ایک دوسرے کو نافرمانیوں کے بارے میں بتائیں اور ان کے بارے میں گفتگو کریں، اپنی مجلسوں میں ان کا ذکر کریں، تو یہ بھی ناپسندیدہ چیز ہے۔ تو گناہ اور نافرمانی دنیا اور آخرت میں برے انجام کا سبب ہے۔ نافرمانیوں کے بہت سے نقصان ہیں، بہت سے گناہ ایسے ہیں جس سے انسان کے رزق میں کمی ہو جاتی ہے، جس سے انسان بلاؤں اور آفتوں کا شکار ہو جاتا ہے،
اور گناہوں کی وجہ سے ہی آخرت میں بھی انسان کا انجام برا ہوتا ہے۔ پچھلی قومیں جتنی بھی تباہ و برباد ہوئی، ان کی وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے اپنے رب کو ناراض کیا تھا۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیز تھی، سوچنا چاہیے کہ وہ کیا چیز تھی جس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نیچے اتروا دیا، وہ کیا چیز تھی جس نے قوم نوح کو ڈبو دیا، وہ کیا تھا جس نے قوم عاد کو ایک تیز و تند سرکش آندھی سے ہلاک کر دیا، وہ کیا چیز تھی جس نے قوم سمود کو کڑک کے عذاب سے ہلاک کر دیا، کس چیز نے قوم لوط کی بستیوں کو الٹا دیا اور اس کے بعد ان پر آسمان سے پتھر برسائے گئے۔ یاد رکھیے قوم لوط پر ایک نہیں 5 عذاب آئے تھے۔ وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے فرعون اور اس کے لشکر کو ڈبو دیا گیا، اور اس کے علاوہ بھی دنیا میں دیگر اقوام کن چیزوں کی وجہ سے تباہ ہوئے؟ وہ دراصل ان کا گناہ کرنا اور کھلا گناہ کرنا تھا۔ ابن بطال کہتے ہیں گناہ کے اظہار کرنے میں اللہ اور اس کے رسول اور نیک مومنوں کے حق کو حقیق جاننا ہوتا ہے۔ اس میں ایک طرح سے ان کی مخالفت کرنا بھی ہے، اور گناہوں کو چھپانا ان کو ہلکا سمجھنے سے بچنا ہے۔ یعنی جو شخص گناہ چھپاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، تو یہ کسی کے سامنے نہیں جانی چاہیے۔ لیکن جو شخص گناہ ظاہر کرتا ہے وہ کیا سمجھتا ہے؟ تو کیا ہوا، یہ کیا بات ہے، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیونکہ گناہ کرنا جو ہے یہ کرنے والے کو ذلیل کر دیتا ہے، دوسروں کی نگاہوں میں گرا دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ کوئی شخص اس بات سے بھی نہ ڈرے کہ میں نے غلط کیا اور مجھے لوگ کیا کہیں گے، اور وہ اس پر فخر کر کے اس کو نشر کر رہا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر وہ ایسے گناہ ہوں جن پر حد قائم ہوتی ہے تو پھر وہ حد لگنے کا موجب بن جاتے ہیں۔ اگر چوری کر کے اللہ نے چھپا دیا معاملہ تو اللہ سے معافی مانگے، جو بھی طریقہ ہو کہ گناہ معاف ہو جائے، لیکن اگر وہ آ کے ظاہر کر دیتا ہے، لوگوں کو بتا دیتا ہے، تو اگر کہیں پر حد جاری ہوتی ہے، اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے، تو یہ اس کی اپنی غلطی ہے ایک طرح سے کہ ایک گناہ کیا اور اس کے بعد پھر اس کو ظاہر بھی کیا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر ایسے گناہ ہو جن پہ حد نہیں لگتی تو تعزیر لگنے کا موجب ہو سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے گناہ کے راستے ہموار کر دیتا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی اس سے ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے اجر کے برابر اجر ملے گا اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس نے گمراہی کی دعوت دی، اور یہ کھلا گناہوں کو مزے لے کے بیان کرنا جو ہے یہ ایک طرح سے گمراہی کی دعوت دینا ہے کہ تم بھی کر لو، ہم نے کیا کچھ نہیں ہوا تو تم بھی کر سکتے ہو، اس پر اس کی پیروی کرنے والوں کے برابر گناہ کا بوجھ ہوگا اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ پھر اسی طرح شریعت نے ہمارے لیے کچھ ہر معاملے میں زندگی کے کچھ حدود رکھی ہیں جن کی پاسداری ضروری ہے۔ ان میں حرام کاموں کا ارتکاب ہے، خواہ وہ کسی بھی نوعیت کے ہوں، تو ان چیزوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے جیسے عورتوں کا زیب و زینت کے ساتھ بازاروں میں جانا، نامحرم لوگوں کے سامنے آنا، تو اب اگر کوئی شخص یہ کھلا بغیر پرواہ کیے ہوئے نکل رہا ہے تو وہ بھی ایک طرح سے عملی طور پر گناہ کو ظاہر کر رہا ہے۔ اسی طرح کھلا شراب پینا، کہ اس ملک میں تو کوئی پابندی نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر تم مسلمان ہو اور تم ایسا کام کر رہے ہو سب کے سامنے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ چھپ کے کرتا رہے، نہیں، چھپ کے کرنا بھی منع ہے، کیونکہ چھپ کے کرنا اس لحاظ سے اور برا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا ہے۔ لیکن یہاں مطلب یہ ہے کہ جب انسان کھلا بیچ بازار کے کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو جتنے بھی راہ گزر لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے انسپائر ہوتے ہیں اور پھر وہ بھی ان گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ پھر اس آیت سے یہ بات بھی دیکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ اقوال کون سے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے غیبت آتی ہے۔ غیبت جو ہے یہ ایک بہت کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ اور تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کیا کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے جبکہ وہ مردہ ہو؟ تم اسے ناپسند کرتے ہو
اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، اے ان لوگوں کی جماعت جو صرف زبان سے ایمان لائے ہو، ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو، کیونکہ جس کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ اپنی زبان برائی کے ساتھ نہیں کھول سکتا، اور نہ ان کی عزت و آبرو کے درپے ہوا کرو، یعنی ان کے بارے میں بری باتیں کر کے ان کی عزت کو دوسرے کی نگاہ میں پامال نہ کیا کرو، اس لیے کہ جو کسی کی عزت کے درپے ہوتا ہے اللہ اس کی عزت کے درپے ہو جاتا ہے، اور جس کی عزت کے درپے اللہ ہو جائے تو اس کو اس کے گھر میں ہی رسوا کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح چغلی کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ چغلی وہ ہوتی ہے کہ جس میں ایسی بری بات کسی کی دوسرے کو بتائی جائے کہ دو لوگوں کے درمیان نفرت پیدا ہو جائے، آپس میں دوستی ختم ہو جائے، تعلق ختم ہو جائے۔ عبد الرحمن بن غنم کہتے ہیں اللہ کے بہترین بندے وہ ہوتے ہیں، یعنی عبد الرحمن بن غنم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہوتے ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان جدائی پیدا کر دیتے ہیں، باغی، بیزار اور سرکش ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ وہاں کھڑے ہو گئے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ساتھ کھڑے ہو گئے، تو آپ کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، یہاں تک کہ آپ کے کرتے کی آستینیں کانپنے لگی، یعنی آپ کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تم وہ نہیں سن رہے جو میں سن رہا ہوں؟ ہم نے عرض کیا اللہ کے نبی وہ کیا بات ہے؟ یعنی ہم تو نہیں سن رہے، وہ عذاب قبر تھا، قبر کے اندر مردوں کی چیخ پکار تھی۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں آدمی اپنی قبروں میں ہلکے سے گناہ میں سخت عذاب دیے جا رہے ہیں۔ ہم نے عرض کیا یہ کس گناہ کا عذاب ہے؟ فرمایا ان میں سے ایک تو پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، یعنی پیشاب کرتے ہوئے اپنی پاکی ناپاکی کا خیال نہیں کرتا تھا، اور دوسرا لوگوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتا تھا اور ان میں چغل خوری کیا کرتا تھا، یعنی ایسی باتیں کرتا تھا کہ جس سے دوسروں کو تکلیف ہو اور آپس میں لڑائیاں فساد ہوں۔ اس میں آپ دیکھیے کہ خود گھریلو زندگی کے اندر قریب کے رشتوں میں ایسی چیزیں بہت پائی جاتی ہیں۔ بعض اوقات بہو ساس کے خلاف شوہر کے کان بھر رہی ہوتی ہے، بعض اوقات ساس بہو کے خلاف بیٹے کے کان بھر رہی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اگر کسی کو منع کیا جائے تو وہ کہتے ہیں میں کون سا غلط بات کر رہی تھی، میں بھی تو وہی بات کر رہی تھی جو اس میں تھی۔ یہی تو غیبت ہے، یہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ بات اس میں نہ ہو تو یہ بہتان بن جاتی ہے جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح کسی کی عیب جوئی نہیں کرنی چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے نقص نکال کے اس کو بتا کے تم یہ کیوں کرتے ہو، تمہارے اندر یہ غلط بات ہے۔ ہاں اگر آپ ایک والدہ ہیں تو اپنے بچے کو سمجھانے کے لیے کر سکتی ہیں، اپنے کسی ساتھی کو آسان انداز میں بتا سکتی ہیں، لیکن دوسروں کو برا بھلا کہنا سامنے یا پیچھے یہ درست نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص تمہیں برا بھلا کہے اور تمہیں تمہاری کسی بات پر جو وہ جانتا ہو آر دلائے تو تم اس کے عیب پر جو اس میں ہو اسے آر مت دلانا، بلا شبہ اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ یعنی بعض اوقات ہمیں دوسروں کی خامی کا، کمی کا، کوتاہی کا پتہ ہوتا ہے اور ہم بات کرتے ہوئے اس کو وہ یاد کرا کے بات کرتے ہیں تاکہ دوسرا جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں رہے۔ بلیک میلنگ ہوتی ہے نا کہ اگر کسی کی کوئی غلطی آپ کو پتا ہے، یہ گناہ آپ کو پتا ہے، تو آپ اس کو بار بار یاد کراتے رہیں کہ چپ ہو جاؤ ورنہ میں فلاں تمہارا راز کھول دوں گی۔ پھر اسی طرح دوسروں کو تانا دینا یہ بھی ناپسندیدہ چیز ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی ہلاکت ہے ہر بہت تانا دینے والے، بہت عیب لگانے والے کے لیے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن لان تان کرنے والا فحش گو اور بےہودہ گو نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ نے ایک اور جگہ پر صحیح بخاری کی روایت ہے فرمایا جس نے کسی مومن پر لعنت بھیجی تو یہ اس کو قتل کرنے کے برابر ہے۔
اور جو شخص کسی مومن پر کفر کا الزام لگائے تو یہ بھی اس کے قتل کرنے کے برابر ہے. یہ معمولی الزامات نہیں، معمولی تانے نہیں ہے. پھر اسی طرح کسی کی بے عزتی کر دینا، لوگوں کے سامنے دوسرے کو رسوا کر دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سب سے بڑا سود یہ ہے کہ انسان ناحق کسی کی مسلمان کی عزت سے کھیلے. ایک اور روایت میں آتا ہے کسی کی آبرو ریزی کرنا سب سے بڑا سود ہے. پھر اسی طرح زبان سے اذیت دینا دوسروں کو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ فلاں عورت کثرت سے نماز، روزہ اور صدقہ کرنے میں مشہور ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو ستاتی ہے. آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے. پھر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت نماز، روزہ اور صدقہ کی کمی میں مشہور ہے، وہ صرف پنیر کے چند ٹکڑے صدقہ کرتی ہے لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو نہیں ستاتی. آپ نے فرمایا وہ جنتی ہے. پھر اسی طرح بہت زیادہ باتیں کرنا اور دوسرے کے سر چڑھ جانا، زبان آوری کرنا، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ عز و جل ایسے آدمی سے غصے ہوتا ہے جو بہت باتیں بنائے، جو اپنی زبان کو ایسے چلائے جیسے گائے اپنی زبان چلاتی، یعنی لپیٹ لپیٹ کے گھاس کھاتی ہے. اسی طرح فحش باتیں کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں. حدیث میں آتا ہے فحش گوئی اور زیادہ باتیں کرنا نفاق کے 2 شعبے ہیں. پھر اسی طرح گالی گلوچ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے میری طرف وحی نازل فرمائی ہے کہ تواضع اختیار کرو، کوئی کسی کے خلاف سرکشی نہ کرے. اور پھر تقدیر کا فائدہ کیا ہے؟ تقدیر پر راضی رہنے والے کے لیے دنیا بھی جنت بن جاتی ہے. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا اللہ کا بہت بڑا دروازہ ہے اور دنیا کی جنت ہے اور عبادت گزاروں کی آرام گاہ ہے اور شوق رکھنے والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور جو اپنے دل کو تقدیر پر راضی کرنے کے ساتھ بھر لیتا ہے اللہ اس کے دل کو بے نیازی اور امن سے بھر دیتا ہے، اس کو اپنی محبت کے لیے خالی کر لیتا ہے، اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. وہ شخص اپنے رب پر ہی توکل کرتا ہے اور جس سے اس کا رب اس کے ساتھ راضی ہونے میں، یعنی جس سے اللہ کے ساتھ راضی ہونے میں سے کوئی حصہ چھوٹ جاتا ہے اس کا دل اس کے برعکس چیزوں سے بھر جاتا ہے، اور جس چیز میں اس کی خوشنودی اور فلاح ہوتی ہے وہ اس سے پھر جاتا ہے. پھر اسی طرح انسان جب تقدیر پر ایمان لاتا ہے تو اس کی زندگی میں راحت اور کشادگی آتی ہے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انصاف اور علم کی وجہ سے راحت اور کشادگی کو یقین اور رضا میں رکھا ہے اور غم اور پریشانی کو شک اور ناراضگی میں رکھا ہے. یعنی جو لوگ تقدیر پر ایمان لے آتے ہیں تو وہ ایک راحت بھری زندگی میں ہوتے ہیں، اور جو لوگ تقدیر کو ایکسپٹ نہیں کرتے وہ مسلسل غم اور پریشانی میں رہتے ہیں. پھر اسی طرح قیامت کے دن بلند درجات ملیں گے جو تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں. حکیم بن جعفر سے مروی ہے کہ عبداللہ برافی کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ عز و جل سے ہر حال میں راضی ہو جاتے ہیں، یہ کہہ کے کہ تو اللہ نے لکھا تھا، یہ تو اللہ نے لکھا تھا، قیامت کے دن ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کر دے گا. اور یہ بھی کہا کہ جس کو رضا دے دی گئی وہ افضل درجات تک پہنچ گیا. اب اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے شادی ہوتی ہے تو بعض اوقات کسی ایسے شخص سے انسان کی شادی ہو جاتی ہے کہ جس سے اس کو بہت تکلیفیں سہنی پڑتی. مثلا وہ شخص کام نہیں کرتا، یا اس کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں، یا یہ ہے کہ وہ محبت کرنے والا نہیں، یا کوئی نرم مزاج نہیں، یا یہ کہ کوئی بات سمجھنے والا نہیں، تو اس سے زندگی میں ایک عجب طرح کی تکلیف شروع ہو جاتی. اسی طرح اگر کسی کا بچہ کوئی ایسا پیدا ہو جاتا ہے
مثلاً جو کرپل ہو یا یعنی اسپیشل بچہ ہو، چل نہ سکتا ہو یا بول نہ سکتا ہو یا سن نہ سکتا ہو، تو یعنی معذوری ہو اسے کسی قسم کی، تو انسان رنج اور یعنی خصوصاً ماں رنج اور غم میں مبتلا رہتی ہے. لیکن اگر انسان اس کو تقدیر کا حصہ سمجھ لے کہ شاید اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ذریعے مجھے آسانیاں بھی عطا کرے، کیونکہ ان مع العسر یسرا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی شادی کسی ایسے شخص سے ہوتی جس میں وہ ساری خوبیاں پائی جاتی جو آپ چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ اللہ ہی کو بھول جاتے، آپ غفلت کا شکار ہو جاتے، آپ دین سے دور ہو جاتے. اسی طرح بعض اوقات انسان کو دنیا میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن یہ چیزیں انسان کے درجات کو بلند کرنے کا باعث بنتی ہیں. یعنی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے سارے ہی بچے صحت مند ہوتے تو آپ وہ شکریہ ادا نہ کرتے. اب ایک بچے کی بیماری کی وجہ سے باقی بچوں کی صحت پر آپ شکر گزار ہیں، تو اللہ نے آپ کو شکر کی نعمت عطا کر دی، اور اس بچے کی تکلیف کی وجہ سے جو آپ نے تکلیف اٹھائی اس کی وجہ سے آپ کے درجات آخرت میں وہ اتنے بلند ہو کہ آپ سوچ بھی نہ سکے. یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہی ہو جانے والی ہے. تو مصائب کے حوالے سے بھی، مصیبتوں کے حوالے سے بھی انسان کو تقدیر پر ایمان رکھنے میں کچھ چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے. یعنی یہ تقدیر کے معاملے میں پہلا قاعدہ کیا ہے کہ اللہ، اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز کو شامل ہے. اللہ تعالیٰ غائب کو، موجود کو، ظاہر کو، چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے، اور اس پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، کچھ چھپ سکتا ہی نہیں. وہ تو سینوں میں آنے والے وسوسوں تک کو جانتا ہے. دوسرا یہ کہ کائنات میں واقع ہونے والا ہر خیر اور شر اللہ کے ارادے اور مشیت سے ہوتا ہے. کوئی کام اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا. یہ چیز انسان کو کیا سکھاتی ہے کہ اگر کوئی مشکل آ گئی ہے تو پھر اللہ ہی کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف لوٹو، اس سے دعائیں کرو، اس سے آہوزاری کرو، کیونکہ وہی اس کو ٹال سکتا ہے. جس کے اذن سے مصیبت آئی ہے اسی کے اذن سے جائے گی بھی، لہذا ہمیں اس کو راضی کرنا ہے. پھر انسان اور وجوہات تلاش کرنے کی بجائے رب کی طرف لوٹتا ہے اور اس سے راضی برضا ہو جاتا ہے. تیسری بات یہ یاد رکھیے کہ اللہ کا ہر فیصلہ، چاہے وہ بیماری کا ہو یا صحت کا ہو یا مالی خوشحالی کا ہو یا تنگی کا ہو، حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی بھی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا، بے مقصد نہیں بنایا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کس شخص کو کس جگہ پر کیا چیز چاہیے. کیونکہ بعض اوقات انسان اللہ کی بہت نعمتیں پا کر بہت بگڑ بھی جاتا ہے، تو اللہ کو پتا ہے کہ اس شخص کو یہ نہیں ملنا چاہیے کیونکہ یہ مجھ سے دور ہو جائے گا، یہ اپنی آخرت خراب کر بیٹھے گا. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، جیسے آپ عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ مثلا بچے چاہتے ہیں کہ ان کو ایک سویٹ کے بعد ایک سویٹ دے دی جائے، اور بعض اوقات وہ رونے لگتے ہیں، بعض اوقات وہ لیٹ کے ایڑیاں رگڑنے لگتے ہیں، بعض اوقات آپ کے کپڑے کھینچتے ہیں، بعض اوقات آپ کے بال نوچتے ہیں کہ ہمیں وہ سویٹ دے دے. لیکن ماں ایک سے زائد نہیں دینا چاہتی. کیوں؟ کیونکہ بچے کے دانت خراب ہو سکتے ہیں، بچہ بیمار ہو سکتا ہے، لیکن بچے کو تو اس بات کی سمجھ ہی نہیں آتی. تو ہم سب کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ہم سے کیوں روکی ہوئی ہے، ہم سے کوئی چیز جو ہم مانگتے ہیں، ہم چاہتے ہیں، وہ کیوں نہیں ہمیں مل جاتی. اور کل قیامت کے دن جب راز کھلے گے تو انسان اپنے ہی آپ کو ملامت کرے گا کہ یہ میری غلطی تھی کہ میں نے چیزوں کو اس طرح نہیں لیا جیسے اللہ تعالیٰ میرے لیے چاہتا تھا. تو یاد رکھیے بظاہر نظر آنے والے شر میں بھی خیر ہو سکتی ہے، اور شر کے فیصلے میں بھی خیر چھپی ہوتی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم بہت پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے حق میں اچھی نہ ہو، اور ایک چیز کو تم سخت ناپسند کرتے ہو اور وہی چیز تمہارے حق میں بہتر ہو. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. پھر اسی طرح بعض اوقات کوئی چھوٹی تکلیف آ جاتی ہے، وہ بڑی تکلیف کو روکنے کا سبب بن جاتی ہے، تو ہمیں نہیں پتا ہوتا. ہم کہتے ہیں یہ کیوں تکلیف آ گئی،
بھائی آپ کے رستے میں تو اس سے بھی بڑی تھی، یہ چھوٹی کی وجہ سے بڑی آنے سے رک گئی. پھر اسی طرح یہ ہے انسان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یعنی کہ جو تقدیر ہے اس کے اندر شر نہیں ہے، وہ ہماری نسبت سے مقدور یعنی جس کے اوپر تقدیر نافذ ہوتی ہے اس کی نسبت سے شر ہوتا ہے. اللہ کا ہر فیصلہ ہی خیر پر مبنی ہے. تو مطلب انسانوں کو جو مصیبت آتی ہے تو وہ ان کے حق میں خیر ہوتی ہے، اور ان کو جب خیر ملتی ہے تو وہ بھی ان کے حق میں خیر ہوتی ہے. مصائب انسان کے حق میں شر ہوتے ہیں، وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن اللہ کے فعل میں وہ شر نہیں شمار ہوتے. تو کوئی چیز ایک سائڈ سے آپ کو بری محسوس ہوتی ہے لیکن دوسرے اعتبار سے وہ آپ ہی کے حق میں اچھی ہوتی ہے. بعض اوقات کوئی بیماری آپ کو آتی ہے تو آپ اس پہ پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس بیماری کا علاج کرتے کرتے وہ ایک بڑی بیماری جو پیچھے آ رہی تھی اس کا بھی ساتھ ہی علاج ہو جاتا ہے. بعض بیماریاں چھپی بھی ہوتی ہیں، انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ مجھے تکلیف پہنچنے والی ہے. تو آپ کو کوئی چھوٹی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، مثلا سر درد ہو جاتا ہے، آپ اس کا علاج شروع کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو تو اس سے بھی بڑی کوئی بیماری ہے اور اس کا آپ علاج شروع کرتے تو اس سے بڑی کہ آپ کو نہیں خبر ہوتی. تو یہ دوسرے درجے کی بیماری ہے، اس کے علاج میں تیسرے درجے کی بیماری کا بھی علاج ہو جاتا ہے. پھر پانچویں بات یہ کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس لیے کہ وہ مالک ہے. اس سے پوچھا نہیں جا سکتا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، لیکن انسانوں سے پوچھا جائے گا کیونکہ ہر چیز اس نے بنائی ہے نا، ہر چیز اس کی پیدا کرتا ہے. مالک وہ ہے، مالک اپنی ملکیت میں جتنی بھی چیزیں ان کے ساتھ جو چاہے معاملہ کرے کیونکہ وہ مالک ہے. کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ لیکن یاد رکھیے کہ ہمارا مالک وہ ہے جو ظلم نہیں کرتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. سورۃ الکہف میں آتا ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. ساتویں چیز جو ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے، ہمارے والدین سے بڑھ کر ہم سے محبت کرتا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. تو ہمیں اس سے رحم مانگنا چاہیے. آٹھویں چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے. اللہ خالق کل شیء وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا اندازہ مقرر کیا، پورا اندازہ. واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا اور جو تم کرتے ہو وہ بھی اسی کی کریشن ہے. ہمارے کام جو ہے وہ اللہ کی کریشن ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پھر انسان یہ جان لے اگر تو پھر اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کا جو دشمن ہے وہ کمزور ہے، اس کا ہیلا کم ہے اور وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یعنی وہ خدا نہیں ہے. ویسے شیطان کو ہم نے ابا بنایا ہوا ہوتا ہے یا اسی طرح کچھ اور لوگوں کو، تو وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی کمزور ہے. خالق تو صرف اللہ ہے. نویں چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا یہ قاعدہ بنایا ہے کہ یہاں حالات بدلتے رہیں، نہ رات ہمیشہ کے لیے نہ دن ہمیشہ کے لیے، کیونکہ امتحان ہے نا. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن تو ہم لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں. لہذا تقدیر ہر مومن کافر سب پہ جاری ہوتی ہے، سب کے لیے تبدیلی آتی ہے. تو کرنا کیا چاہیے؟ 10واں پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کی تقدیروں پر صبر کرنا چاہیے. یہی کامیابی کا راز ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور صلاۃ کے ساتھ مدد طلب کرو. اب یہ ہے کہ جب مصیبت آ گئی، تقدیر کا حصہ بھی ہم نے سمجھ لیا کہ تقدیر ہے، تو اب مصیبت یہ ہلکی کیسے ہو، کیونکہ اس نے جانا تو اپنے وقت پر. اب جیسے کہ لاک ڈاؤن ہوا ہے، لوگ گھروں میں بند ہیں، محصور ہیں، یہ بلا وبا جائے گی تو گھروں سے نکلیں گے نا، یہ قید ختم ہوگی. تو اب یہ جو اندر رہنے کی یا کام نہ ہونے کی یا کوئی ذریعہ آمدنی نہ ہونے کی کوئی مشکل ہے یا مصیبت ہے، تو پھر
یہ جائے گی تو اپنے وقت پر، اور ہلکی بھی اپنے وقت پر ہوگی. تو ابن القیم نے زاد المعاد میں کچھ چیزیں بیان کی ہیں جو مصیبت کو ہلکا کر دیتی ہیں. نمبر 1، پہنچنے والی مصیبت پر صبر کرنا، کیونکہ اگر انسان اس میں غور کرے گا تو اس میں کئی فائدے بھی نظر آئیں گے. جیسے مثال کے طور پر گھروں میں رہنے کے کئی فائدے بھی ہیں، بچوں کے ساتھ، وائف کے ساتھ قریبی، ان کو ٹائم دینے کا، ان کو فوکس کرنے کا موقع مل گیا، نمازوں میں یکسوئی آ گئی، ٹھہراؤ آ گیا، اپنے ان دور پار رشتہ داروں کے بارے میں سوچنے کا موقع مل گیا جو ضرورت مند ہو سکتے ہیں. یعنی کئی طرح کی چیزیں جو ہیں وہ انسان اس تیز رفتار زندگی میں جو بھولے ہوئے تھا، رکنے کے بعد وہ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پولوشن ختم ہوتی جا رہی ہے جب گاڑیاں کم چلتی ہیں، جب جہاز نہیں چلتے، اور بہت سی چیزیں، بہت سی مشینیں بند ہیں، فیکٹریز بند ہیں. تو نہ صرف یہ کہ انسانوں کو بلکہ جانوروں اور مخلوقات کو بھی سانس لینے کا موقع مل گیا. تو پہلی چیز یہ ہے کہ انسان صبر سے کام لے. دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے سے زیادہ مصیبت میں مبتلا شخص کو دیکھے کہ وہ تو مجھ سے بھی زیادہ تکلیف میں ہے، تو اس کی تکلیف ہلکی ہو جائے گی. نمبر 3، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے، کیونکہ گھبراہٹ سے، واویلا کرنے سے مصیبت نہیں ٹلتی. نمبر 4، صبر اور ثواب سے محروم نہ ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے. نمبر 5، صبر اور اجر کی امید رکھے، یعنی یہ جان لے کہ بے صبری دشمن کو خوش کرے گی اور دوست کو ناراض کرے گی، رب کو ناراض کرے گی اور شیطان کو خوش کرے گی، اور اجر کو ضائع کرے گی اور اس کے نفس کو کمزور کرے گی. نمبر 6، یہ کہ جب تک مصیبت باقی رہے صبر سے لذت محسوس کریں، اپنے اندر ہی اندر چپ کے اپنے رب کو پکارتے رہیں، اس کا ذکر کرتے رہیں، تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت میں اضافہ ہو جائے گا. پھر مصیبت کو بھی اللہ کی رحمت سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں تباہ کرنے کے لیے نہیں بھیجی، بلکہ اس لیے بھیجی ہے کہ ہم عاجزی اختیار کریں. پھر مصیبت کو، 8ویں بات یہ کہ مصیبت کو ناپسند نہ کریں، کیونکہ کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ناپسند ہوتی ہیں، لیکن وہ اسی میں انسان کی نجات ہوتی ہے. فضل بن سہل کہتے ہیں کہ بیماریوں میں نعمتیں ہیں، کسی عقل مند کو ان سے ناواقف نہیں ہونا چاہیے، بس یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں اور صبر کے ثواب کا ذریعہ بنتی ہیں اور غفلت سے جگاتی ہیں. ہوا مولانا، آیت میں آتا ہے ہوا مولانا، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ محافظ ہے، مددگار ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مولا ہونے کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اس کی قضاء و قدر پر راضی رہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے ہر فیصلے میں بھلائی ہے. قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا. پھر یہ کہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ کا بھلائی کا ارادہ ہے ہمارے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. تو جب آپ کو، یعنی آپ کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں گمان اچھا ہوگا تو مصیبت بھی ہلکی ہو جائے گی. مصیبت میں انسان کے لیے کئی بہتریاں ہوتی ہیں. لا تحسبوہ شرا لکم بل ہوا خیر لکم، تم اسے اپنے لیے برا مت سمجھو بلکہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہ کب بات ہوئی تھی؟ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر الزام لگا تھا. مومن کے ہر حال میں خیر ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے لیے ہر بات میں بھلائی ہے، اور یہ مومن کے سوا کسی کے لیے نہیں. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے، کیونکہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے وہ نامراد نہیں ہوتا. تو توکل کیا ہے؟ توکل کا مادہ واو کاف لام ہے.
جو کسی بھی کام میں کسی اور پر اعتماد کرنے پر دلالت کرتا ہے، اس کو وکیل بنانے پر، اسی سے لفظ توکل نکلا ہے، جس کا معنی ہے کام میں بے بسی کا اظہار کرنا، اپنے علاوہ کسی اور پر اعتماد کرنا، یعنی خود بے بس ہونا اور کسی اور پر ڈیپینڈنٹ ہونا کہ وہ کرے گا میرا کام۔ تو اللہ پہ توکل کرنے والا شخص وہ ہوتا ہے جو یہ جانتا ہے کہ اللہ اس کا اور اس کے رزق کا اور اس کے کاموں کا ذمہ دار ہے۔ تو انسان پھر صرف اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے، مائل ہوتا ہے، کسی اور پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ جو جانی کہتے ہیں توکل سے مراد جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس پر بھروسہ کرنا، اور جو لوگوں کے پاس ہے اس کی امید نہ رکھنا بلکہ اس کی طرف سے مایوس ہو جانا۔ ہم میں سے ہر ایک کو، ایمان والوں کو بارہا توکل کی تعلیم دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، فاتخذہ وکیلا، مشرق و مغرب کا رب اللہ ہے، رب المشرق والمغرب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سو اس کو اپنا کارساز بنا لو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ توکل کے فائدے کیا ہیں؟ نمبر 1، اللہ کی محبت ملتی ہے، ان اللہ یحب المتوکلین۔ نمبر 2، اللہ کی کفایت ملتی ہے، یعنی اللہ ہر چیز کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ فرمایا جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ ہی وکیل، اللہ کا وکیل ہونا کافی ہے۔ غیلان بن جریر کہتے ہیں جس کو تقدیر پر راضی رہنا اور توکل کرنا اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا دے دیا گیا، اس کی کفایت کی گئی۔ پھر یہ کہ ہم و غم دور ہو جاتا ہے، اللہ کے علاوہ کی مدد